الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج رجب المرجب کی 14 تاریخ ہے اور آج کا یہ دن عالم اسلام کی ایک عظیم عبقری شخصیت اولاد علی آل نبی سلطان الشہداء حضرت سیدنا سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عرس کی تاریخ ہے۔ یہ ان کے شہادت کی صحیح تاریخ ہے 14 رجب۔ آپ بڑی ہی عظیم الشان شخصیت کے مالک ہیں۔ اللہ نے آپ کو اسلام کی حجت اور دلیل بنا کر اس سرزمین پر بحیثیت مبلغ اسلام اور بحیثیت قائد اسلام آپ تمام اولیاء کرام میں سب سے پہلے تشریف لائے، یعنی سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی پہلے حضرت سلطان الشہداء بھارت کی سرزمین پہ تشریف لائے، اور آپ بھارت ہی کے ہیں اس لیے کہ آپ کی پیدائش بھی اجمیر شریف میں ہوئی۔ تو بڑی عظیم الشان شخصیت اولیاء کرام میں کبار اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مرقد پر رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے اور آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آج میرے خطاب کا موضوع وہ مقصد ہے اور وہ کلمہ ہے جس مقصد اور جس کلمے کے لیے ایک اللہ کا ولی ہزاروں میل کی دوری سے بھارت کی سرزمین پر اسلام کی سچی تعلیم لے کر آیا۔ یاد رکھیں، سب سے بڑی بات ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ باقی ساری باتیں اس کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ قرآن پڑھنے کا ثواب، درود پڑھنے کا ثواب، کسی بھی وظیفے کا ثواب، کسی بھی عبادت کا ثواب اس کلمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سب سے بڑا کلمہ کلمہ توحید ہے، جہاں سے ہمارے ایمان کی شروعات ہوتی ہے، اور اسی کلمے کی تبلیغ کے لیے
اولیاء کرام دنیا کے مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، صوبوں میں، دیہاتوں میں یہ اللہ والے اعلائے کلمہ حق کے لیے گئے، اور ایسی شان اللہ نے عطا فرمائی کہ آج بھی یہ اپنی مرقد سے، اپنی قبروں سے بھی ان کی روحانیت کے ذریعے اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ مذہب اسلام کی ایک عظیم حجت، ایک عظیم دلیل کا نام سلطان الشہداء سید سالار مسعود غازی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے کیسی کرامتیں آپ کو عطا فرمائیں، اور آپ کی بارگاہ سے کیسا فیض جاری ہوتا ہے کہ جسے آج بھی ساری دنیا کے ڈاکٹر ہائی ٹیکنالوجی سائنس کی ارتقاء اور میڈیکل سائنس کی انتہا جہاں گھٹنے ٹیک دیتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، وہ کوڑھی، وہ جزامی، وہ سفید داغ والے جن سے میڈیکل لائن بالکل عاجز آ جاتی ہے کہ بھئی اس کا علاج اب ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بہرائچ شریف میں شفا پاتا ہے۔ ارے بولو صحیح ہے نہیں؟ ہر سال شفا پاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی حجت ہے۔ زمین کے اوپر والوں کی طاقت بعد میں دیکھنا، اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جس کے ماننے والے زمین کے اندر سو کر کے بھی اوپر والوں کو شفا دیتے ہیں۔ یہ تو وہ مذہب ہے۔ الحمدللہ وہ سلطان الشہداء کی بارگاہ ہے جہاں کی بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑی کرامتیں ہیں۔ وہاں پہ شہداء کا شہر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے وجود مسعود کی برکت سے آج اسلام کی بہاریں پیدا فرمائی۔ تو ہم سب ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو مشن وہ لے کر کے آئے وہ یہی کلمہ توحید تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ لوگوں کو کفر سے، شرک سے بچایا جائے اور کلمہ توحید پر لوگوں کو جمع کیا جائے۔ اس لیے کسی بھی ولی کے ماننے کا مطلب، ان سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے پیغام کو اپنی زندگی میں شامل کریں، ہم ان کے مشن پہ چلیں، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا ہم اس مقصد پر عمل کر کے کامیابی حاصل کریں۔ میں نے پچھلے جمعے میں آپ سے کہا تھا کہ زندگی بڑی مختصر ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آنے والا رمضان ہمیں ملے نہ ملے۔ اگر خوش قسمتی سے مل جائے تو اللہ کے بندوں ابھی بھی تقریباً 1.5 مہینہ باقی ہے، ایسے بن جاؤ کہ یہ ایک رمضان تمہاری بخشش کی ضمانت بن جائے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنا قرآن اور اپنی نماز درست کر لیجیے، ابھی بھی وقت ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ابھی پروگرام ہی بنا رہے ہیں یا آپ نے شروع کر دیا۔ جنہوں نے شروع کر دیا اللہ ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے، اور جو ابھی پلاننگ کر رہے ہیں اللہ آج ہی سے انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال مذہب اسلام نے ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت کی ضمانت دی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اسلام کو دل سے قبول کرے۔ آپ صرف ایک کام کریں کہ اسلام کے پابند ہو جائیں، باقی حالات، ماحول، زمانہ اور کیا حالات ہیں، کیا آنے والے ہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کے رب کے دست قدرت میں ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، وہ فرماتا ہے ہم ان دنوں کو پھیرتے ہیں، یہ چکی کی طرح یہ زمانہ گھومتا ہے، کبھی ظالموں کو حکومت دیتا ہے، کبھی زانیوں کو، فاجروں کو
اس کی حکمت ہے وہی جانتا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا، وقت بدلتا ہے، لیکن ایمان والے کبھی نہیں بدلتے، وہ ہمیشہ ایمان پہ قائم رہتے۔ ساری مصیبتیں ایک طرف آ جائیں، سارے راستے بند ہو جائیں، کہیں سے کوئی روشنی نظر نہ آئے، کہیں سے کوئی راستہ نظر نہ آئے، تب بھی بحیثیت مسلمان ہمارے یہاں مایوسی کا لفظ نہیں ہے، ہمارے یہاں نا امیدی کا لفظ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ساری دنیا میں اندھیر چھا جائے، تمہیں اپنی شہادت کا یقین ہو جائے، موت تمہیں نظر آنے لگے، تب بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تمہارے لیے تو دونوں طرف کامیابی ہے، مصیبتوں پہ صبر کیا بچ گئے تو ثواب ہی ثواب ہے، اور اگر روح نکل گئی، موت آ گئی، تو مصیبتوں کی موت میں اللہ شہادت کی موت دیتا ہے۔ تو دونوں طرف اپنے لیے کامیابی، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات سے پریشان ہونے کے بجائے صحیح اور سچا مسلمان بن کر دنیا میں زندگی گزاریں۔ جو آپ کے اندر میں ہے، جو آپ کر سکتے ہیں، آپ اسے کیجئے۔ جو آپ کے اندر میں نہیں ہے، اسے بدلنے کی کوشش آپ نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کے رب کا ہے، آپ کے رب کی مرضی ہے، وہ جانتا ہے، وہ حکیم مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ کیا کرتا ہے، کیا کرے گا، اس کی شان ہے، وہی جانتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اندر تین چیزیں پیدا ہو جائیں، تین چیزیں، فقط جمع الایمان، حضور فرماتے اس نے ایمان کو جمع کر لیا، یعنی وہ کامل مومن ہو گیا۔ الانصاف من نفسک، پہلی چیز اپنی ذات سے انصاف کرنا سیکھو۔ حضور فرماتے ہیں اپنے آپ سے انصاف کرو، یعنی جو تم دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ مثال کے طور پر یہاں پہ 10 قسم کا گفٹ رکھ دیا جائے، آپ کو بھیجا جائے، اس میں سے آپ ایک لے لیجئے، تو آپ سب سے مہنگا، سب سے قیمتی والا اٹھائیں گے۔ بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے نا، سب سے اچھا والا جو آپ کو پسند آئے گا، سب سے زیادہ جس کا ریٹ ہوگا، سب سے قیمتی ہوگا، اسے اٹھائیں گے۔ اگر صحابہ کو بھیجا جاتا تو اس میں جو سب سے سستا ہوتا اسے اٹھاتے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کا یہ فرمان سنا تھا، الانصاف من نفسک، اپنی ذات سے انصاف کرو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے رہنے دو۔ یہ ہے اسلام، ٹھیک ہے؟ تو اپنی ذات سے انصاف کرو۔ جن باتوں سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اسلام کہتا ہے غور کرو، وہ باتیں دوسروں کے بارے میں مت بولو۔ اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ کوئی تمہیں نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے، تیز نظر سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، کوئی تم سے کڑک آواز میں بات کرتا ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، کوئی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے الانصاف من نفسک، اپنی ذات سے انصاف کرو، یعنی خود بھی ایسے کام دوسروں کے ساتھ نہ کرو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ یہ مطلب ہے اگر آپ کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتے ہو اور کہتے یار کتنا جھوٹا آدمی ہے، تو پہلے خود جھوٹ بولنا چھوڑو۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہر وہ گناہ، ہر وہ کمی، ہر وہ غلط باتیں جس کی وجہ سے آپ دوسروں کو برا سمجھتے ہو، اسلام کہتا ہے الانصاف من نفسک، شروعات اپنی ذات سے کرو۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تین چیزیں جس میں جمع ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے کامل مسلمان بنا دے گا۔ تو ہم بے نمازی کو دیکھ کر کے
بے روزےدار کو دیکھ کر، گنہگار کو دیکھ کر، سیاہکار کو دیکھ کر، کسی بھی گناہ میں، کسی غلط حرکت میں کسی کو ملوث دیکھ کر کے اسے برا کہتے ہیں، برا سمجھتے ہیں اور اسے بولتے بھی ہیں، تو اسلام کہتا الانصاف من نفسک، تم خود پر بھی اس چیز کو لاگو کرو کہ اگر تم کسی کے بارے میں کہہ رہے ہو تو وہ باتیں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے تاکہ دوسرا تمہارے بارے میں وہ بات کہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ السلام افشوا السلام، حضور نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ للعالم، ہر مسلمان سے سلام کرو، چاہے تم اس مسلمان کو پہچانتے ہو یا تم اسے نہیں پہچانتے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ یہ دوسری چیز ہے جس کی وجہ سے بندہ ایمان میں کامل ہوتا ہے، کامل الایمان ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ تم تنگ دستی میں بھی، مشکلات میں بھی خرچ کرنا سیکھو، محتاجگی میں بھی خرچ کرنا سیکھو، بخیل نہ بنو بلکہ فیاض بنو، سخی بنو۔ اگرچہ تمہارے پاس نہیں ہے مگر ایسا نہیں کہ مایوس ہو کر کے بیٹھ جاؤ، یہ ظاہر کرو کہ الحمدللہ ہے، اور خرچ کرو جو بھی تمہیں اللہ نے عطا کیا، کل پھر اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ یہ نہیں کہ بھائی نہیں ہے تو اب سوچے کہ 5 دن کے بعد کیا ہوگا، آج ہی بیٹھ گئے۔ کھلانے والا اللہ ہے، تمہارا کام ہے محنت کرنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ 3 باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنی ذات سے انصاف کرنا اور سلام کو عام کرنا ہر مسلمان کے ساتھ، چاہے وہ تمہارا پڑوسی ہو یا تم اسے پہچانتے ہو، رشتہ دار ہو یا جسے تم نہیں جانتے۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا، تنگ دستی کے باوجود خرچ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں کامل الایمان ہوتا ہے، یعنی وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اللہ پہ بھروسہ ہے، میں محنت کروں گا اللہ مجھے اور دے گا۔ اور جو اپنی تنگ دستی میں چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں پہ یہ ظاہر کرتے بھائی کچھ نہیں میرے پاس، اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا، اس کا ایمان اللہ پر مضبوط نہیں ہے۔ تم اپنی کمائی کا نہیں کھاتے، اللہ کی عطا کا کھاتے ہو، اللہ کا رزق کھاتے ہو۔ تو جب اللہ ہی دینے والا ہے تو اس نے جب تمہارے آسانی میں دیا ہے تو تنگ دستی میں بھی تمہارا ذریعہ پیدا کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ تو 3 باتیں ہوئیں، جس کے اندر ہوں گی وہ کامل مسلمان ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 باتیں، اربعن من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، اللہ کے نبی نے اسے منافق ہونے کی سند دے دی ہے۔ خدا کے واسطے اگر کسی میں ہو ان باتوں سے توبہ کر لو، کیونکہ مصطفیٰ نے اسے منافق کہا، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث، اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی ضعیف حدیث نہیں۔ امام بخاری نے بھی نقل کیا، امام مسلم نے بھی نقل کیا، اور دونوں نے اعلیٰ سندوں کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا۔ حضور نے فرمایا اربعن من کن فی کان منافقا خالصا، 4 باتیں جس کے اندر ہوں گی حضور فرماتے وہ پکا منافق ہوگا۔ اب وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ اللہ ہر مسلمان کو ان 4 باتوں سے بچائے، ان 4 باتوں سے پاک رکھے۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا، اتنی سخت یہ 4 باتیں ہیں، فرمایا کہ اور اگر ان میں سے ایک بات کسی کے اندر ہوگی اتنا مقدار کی منافقت اس کے اندر ہوگی۔
سمجھ گئے؟ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر چاروں باتیں ہیں تب تو پکا منافق ہے، اور اگر چاروں میں سے ایک ہے تو پھر یہ سمجھیے کہ 1/4 منافقت اس کے اندر موجود ہے۔ یہ حضور نے فرمایا اگر 2 ہے تو آدھا، پکا تو نہیں، پکا آدھا منافق ہے۔ اس اعتبار سے حضور نے فرمایا وہ 4 باتیں کون ہیں؟ فرماتے ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ حضور نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسری بات حضور نے فرمایا کہ جب وہ جھگڑا کرے، اذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ سنتے جا رہے ہیں آپ؟ حضور نے فرمایا کہ جب اس کے پاس کوئی شخص اپنی امانت رکھے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے۔ جب وہ بات کرے تو بات پر جھوٹ بولے۔ حضور نے فرمایا تیسری بات کہ جب اس کے پاس، جب وہ کسی سے جھگڑا کرے تو جھگڑے میں گالی گلوچ بکے۔ اور حضور نے فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب بھی کوئی وعدہ کرے، جب بھی کوئی معاہدہ کرے، اس وعدے کی خلاف ورزی کرے اور اس معاہدے کو توڑ دے۔ 4 باتیں آپ ذرا غور کیجئے گا۔ جھوٹا، امانت میں خیانت کرنے والا، لوگوں سے وعدہ کر کے اس وعدے کو توڑنے والا، معاہدے کو ختم کرنے والا، جھگڑے میں گالی گلوچ بکنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مدینے سے سند ظاہر فرما دی کہ وہ پکا منافق ہوگا۔ اللہ اکبر، کہ حضور نے کہا کہ وہ پکا منافق ہوگا۔ اس لیے بس ایک ہی راستہ ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ 4 باتیں ہیں تو ابھی بھی زندگی ہے اس کے پاس، ان 4 باتوں سے توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے۔ یہ جمعہ کا دن ہے، اللہ کے رسول کی حدیث سن کر کے اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ تو سچی توبہ کر لے، اور اگر ان میں سے ایک بات بھی کوئی اس کے اندر ہے تو وہ اس سے بھی توبہ کر لے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ منافق کا کام ہے۔ مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتا، معاہدہ کر کے اس معاہدے کو توڑتا نہیں ہے، مومن جھگڑے میں گالی نہیں بکتا، اور مومن بات کرتے وقت جھوٹ نہیں بولتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ یہ 4 باتیں مومن کی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ 4 منافق کی صفت ہے۔ تو جس کے اندر یہ باتیں ہوں گی اس کے اندر منافق کی صفت پیدا ہو جائے۔ اس لیے ہم مومن ہیں الحمدللہ، ہم منافق نہیں ہیں، تو ہمیں یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری قبر میں آئیں تو مسکرائیں کہ وہ ایک مومن کی قبر میں تشریف لائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دنیا کی مدت بہت کم ہے، بہت مختصر ہے، کب ہماری جان ہمارے جسم سے رخصت ہو جائے، وقت رہتے ان چیزوں سے توبہ کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 باتیں، ثلاث من وجد بہن حلاوت الایمان، 3 باتیں جس میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی چاشنی پالے گا۔ سبحان اللہ، 3 باتیں جو اپنے اندر جمع کر لے اسے ایمان کی لذت ملے گی۔ یعنی جس طرح ہم کھانے پینے کی لذت اپنی زبان سے محسوس کرتے ہیں، وجدانی طور پر ہمارا دل ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا اگر یہ 3 باتیں جمع ہو جائیں۔ پہلے نمبر پہ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما،
جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ساری کائنات سے زیادہ پیارے ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ جس کے دل میں پیدا ہو جائے وہ ایمان کی لذت پائے گا۔ نمبر 2، حضور نے فرمایا ان يحب المرء لا يحبه الا للہ، وہ کسی بندے سے محبت کرے مگر یہ محبت بھی صرف اللہ کے لیے ہو تو اللہ اسے ایمان کی چاشنی عطا فرمائے گا۔ جیسے ہم سلطان الہند سے محبت کرتے، سلطان الہند خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے، سلطان الشہداء سے محبت کرتے ہیں، امام عشق و محبت سے محبت کرتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی سے محبت کرتے ہیں، صرف اس لیے یہ اللہ کے دین کے سچے خادم ہیں، اس لیے محبت ہے تو یہ اللہ کے لیے محبت۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سنو اور اسے عام کرو کہ وہ بندہ جسے اللہ نے کفر سے بچایا اب وہ کفر میں واپس جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو کفر کی طرف جانا جس کے دل میں اتنی نفرت ہو کفر سے جیسے آگ میں جلنے سے وہ نفرت کرتا ہے، تو یہ 3 باتیں جس کے اندر آئیں گی اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایمان کی لذت پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ 3 باتیں ہمارے اندر جمع فرمائے اور ان 4 باتوں سے ہر مسلمان کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ میں اپنی اس پوری تقریر کو سلطان الشہداء حضرت سیدنا سید سالار مسعود غازی کی روح پاک کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیضان سے، ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند اعلانات ہیں، آپ اسے سماعت فرما لیں۔ ایک پروگرام جو کنز الایمان کانفرنس